ممنوع اور مکروہ روزے وہ روزے جو منع ہے، نہیں رکھ سکتے آپ۔ عید الفطر کے دن کا روزہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم نماز عید ادا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ان دونوں دنوں کے روزے رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پہلا دن جب تم روزے کا خاتمہ کرو یعنی عید الفطر، اور دوسرا جب تم قربانی کا گوشت نکالو یعنی عید الاضحیٰ، یہ 2 دن روزے رکھنا منع ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا، یعنی روزہ حرام ہے یہ 2 دنوں میں۔ اس کے علاوہ صرف خاص جمعے کے دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ وہ ایام 20 میں اگر آتا ہے 13، 14، 15 کے درمیان تو رکھ سکتے ہیں۔ رمضان میں آتا ہے جمعہ تو رکھ سکتے ہیں۔ مسلسل روزے جو رکھتے ہیں آپ 9، 10 محرم، اس میں اگر جمعے کا آتا ہے تو چل سکتا ہے۔ جمعے کے دن محرم آ گیا 10 تاریخ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ذی الحجہ کا عرفے کا روزہ آ گیا رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص نفلی روزہ جمعے کے دن منع کیا گیا ہے۔ کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق اگر جمعے کا روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، معمول جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا، ورنہ خاص اس کا روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ حدیث مسلم کے اندر ہے۔ چلیے، صوم و سال یعنی شام کے وقت روزہ افطار نہ کرنا اور کچھ کھائے پیے بغیر اگلا روزہ شروع کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صوم و سال سے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم و سال سے منع فرمایا۔ ایک آدمی ایسا کیا کرتا تھا، آپ نے اس کو اس سے منع فرمایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ صوم و سال کا روزہ کچھ قومیں رکھتی ہے، پتہ ہے آپ کو، 3 دن، 5 دن، 10 دن، 15 دن، 25 دن کچھ بھی نہیں کھاتے ہی نہیں ہیں، اور ایسے میں وہ مر بھی جاتے ہیں، اور وہ بولتے کہ سالویشن مل گیا، اوپر جا کر خدا سے مل گئے۔ سوسائڈ ہے یہ، کہاں ملے آپ جا کر کسی؟ ہاں، ارے سوسائڈ نہیں ہے، خودکشی ہے یہ، اسلام نے منع کیا۔ اپنے نفس کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، اپنے جسم کو خواہ مخواہ لوگ جو ہے زخم دے رہے اپنے آپ کو۔ آج کل ہے نوجوان نام لکھتے ہیں یہاں پر، یہ حرام ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے۔ ایک پہلا حرام کام کیا اس نے، اب یہ دوسرا حرام کام کر رہا ہو، تو اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ آپ دیکھو نا، بہت سارے لوگ درگاہوں پر بہت عجیب عجیب واقعات آپ کو ملیں گے، لوٹتے جا رہے، جمپ مارتے ہوئے جا رہے، رینگتے ہوئے جا رہے، ہے نا۔ تو نماز میں، حدیثوں میں کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اپنے جسم کو تکلیف دے کر، یہاں تک کہ کہا کہ آپ نفلی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں اور تھک جائے، تھکاوٹ محسوس ہو تو نماز چھوڑ دیجئے، شارٹ کیجئے، سلام پھیر دیجئے اور سو جائیے جا کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادت کے لیے بھیجا ہے، آپ کے جسم کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ آپ بولیں گے روزے سے تو تکلیف ہوتی ہے جسم کو، نہیں، جو سائنس پڑھتے ہو جانتے ہیں روزے رکھنے سے کئی بیماریاں آپ سے دور ہو جاتی ہیں۔ ہم کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے کچھ بات کریں گے۔ اسی طرح جو ہے کھانے پینے کے روزے جس دن ہیں، معاف کیجیے گا، کھانے پینے کے جو دن ہے اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ایام تشریق، 10 ذی الحجہ کو ہم قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد 11، 12، 13 سمجھا آپ کو، اور قربانی کا دن، یہ 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ رمضان کے استقبال میں روزے رکھنا یہ بدعت ہے، کچھ لوگ رمضان آ رہا اس کے استقبال میں روزے رکھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ 15 شعبان کا خاص روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسلسل سال بھر روزے رکھنا بھی یہ ممنوع ہے، حدیث اس سے پہلے گزر چکی، میں نے آپ کو بتا دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ حاجی عرفات کے میدان میں یوم عرفہ کا روزہ رکھے یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، عرفے کا دن آیا، آپ عرفات میں پہنچے، آپ نے روزہ نہیں رکھا، جو غیر حاجی ہے وہ روزہ رکھے گا۔ نصف شعبان کے بعد، یعنی پچھلا جو مہینہ گیا رمضان سے پہلے، 15 تاریخ کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے منع کیا۔ کیوں؟ تاکہ رمضان کے روزوں پر آپ کا جو ہے تکلیف نہ ہو رمضان کے روزوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند وہ روزے تھے جن کو رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ خاص طور سے ہفتے کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ یہ تھا نفلی روزوں کے متعلق۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم اعتکاف، شب قدر اور عید کے تعلق سے چند باتیں سیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔